أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد صدق اللہ العظیم۔ سورہ الفجر آیت نمبر 21 تا 26 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرما رہا ہے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ صف در صف کھڑے ہیں۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی کہ جس قیامت کا میں انکار کرتا رہا تھا آج وہ میرے سامنے، جس جہنم کو ماننے سے انکار کرتا رہا تھا آج وہ میرے سامنے۔ لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اس وقت اسے جو ہے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ دنیا کے اندر وہ لہو و لعب کے اندر مبتلا رہا، دنیا کمانے میں غرق رہا، حلال و حرام کا خیال نہ رکھا، اور متکبر بن کر رہا، اللہ کے احکامات کو اسے پش ڈالتا رہا۔ اللہ کی ندا اس کے کانوں میں 5 دفعہ گونجتی تھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک کان سے نکال کر ایک کان سے دوسرے کان کی طرف نکال دیتا تھا۔ اللہ کی زمین پر باطل نظاموں کا غلبہ تھا، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آنے کی بجائے ان کا سپورٹر بن کر رہا، ان کا دست و بازو بن کر رہا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یومئذ یتذکر الانسان، اس روز انسان جو ہے نصیحت حاصل کرے گا، اس کو سمجھ آئے گی کہ کاش میں اللہ کی پرستش کرتا رہتا، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرتا رہتا، انسانوں کی پرستش نہ کرتا، بتوں کی پرستش نہ کرتا، قبروں اور مزاروں کی پرستش نہ کرتا، انبیاء کی پرستش نہ کرتا، اولیاء کی پرستش نہ کرتا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس وقت انسان کو ہوش آئے گا، سمجھ آئے گی کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس وقت اسے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ اس وقت کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے افسوس میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال آگے بھیجے ہوتے، لیکن یہ خواہش اس کی اس وقت پوری نہیں اس کے۔ آئیے دنیا ہی کے اندر جو ہے اپنے لیے حسین سے حسین تر اعمال جو ہے آگے بھیجنے، آخرت میں ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس روز اللہ ایسا عذاب دے گا کہ ایسا عذاب اور کوئی نہیں دے سکے گا، ایسا باندھے گا جیسا کوئی ایسا باندھ نہیں سکے گا، لیکن اس وقت انسان کا پچھتاوا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنا فرمانبردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کا ہر لمحہ اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔